یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نوبغ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ اے رضا حضور کی تعریف تو خود رب العالمین کر رہا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ حضور کی تعریف کرنے کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تاجدار گولڑا نے تو یہاں تک کہہ دیا سبحان اللہ ما اجملک، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، اللہ اکبر، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں آنے والوں، اللہ کریم آپ کا مجھ گناہگار کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ اس بار ہمارا عنوان ہے قرآن کریم اور ذکر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ ہر نشست میں قرآن مجید کے 3 پاروں میں سے کچھ آیات چن کر، جو آیتیں جن سے نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت کا واضح اظہار ہو رہا ہے، کچھ آیتیں چن کر ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پیش نہیں کریں گے، کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں کتنی حضور کی شانیں ہیں، ابھی تک تو ہمارے ذہنوں کی رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ تو اپنی بساط کے مطابق جتنا اپنا تھوڑا سا محدود علم ہے، اس کے مطابق ہر نشست میں 3 پاروں میں سے عظمت و شان مصطفیٰ کی آیات کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں پورے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ذکر مصطفیٰ کی آیات چننے، ان کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے، ان کا ابلاغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا معنی آپ جانتے ہی ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس کا ایک معنی پتہ کیا ہے؟ تم جتنی مرضی تعریف مصطفیٰ کرو وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تم جتنے مرضی آقا کے گن گاؤ وہ رب ہی کی تعریف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کریم آقا کو جو شانیں نصیب ہوئیں، جو عظمتیں نصیب ہوئیں، جو مقامات نصیب ہوئے، جو رفتیں نصیب ہوئیں، وہ سب کی سب رب نے ہی تو عطا کی ہیں۔ اسی سورہ فاتحہ میں ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اچھا سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب اس پر غور کریں تو اس میں بھی نعت مصطفیٰ موجود ہے۔ اللہ نے کن پر انعام کیا ہے؟ قرآن خود اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ سننا چاہیں گے قرآن؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام کس پر ہے؟ نبیین، نبیوں پر ایمان ہے،
صدیقین، شہداء، صالحین. تو جتنے بھی صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان سب کے امام انبیاء ہیں، اور انبیاء کے امام امام الانبیاء ہیں. اللہ اکبر. وہ سیدی رضا کہتے ہیں نا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے، مخلوق سے افضل اولیاء ہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. اس سے آگے سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اس میں ایک گائے کا واقعہ، اس وجہ سے اس کو بقرہ کہتے ہیں. اس کے آغاز میں ارشاد ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آغاز میں فرما رہا ہے اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو بھئی اللہ کا کلام ہے، رب کریم خود اس کی تصدیق کر رہا ہے، کہتا ہے اس میں شک بھی نہیں کرنا، یہ اللہ کا کلام ہے. تو جب یہ یقین ہوگا یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس بات پر بھی یقین ہوگا جس ہستی کے دل پر اترا ہے وہ بھی سچی ذات ہے. عظمت قرآن ماننے کے لیے عظمت مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. اس سے آگے چلیے. اللہ تعالیٰ نے کفار کو کہا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے. جن کو بہرا کہا حقیقی طور پر ان میں بہرا کوئی بھی نہیں تھا. جن کو گونگا کہا حقیقتاً ان میں گونگا کوئی بھی نہیں تھا. بڑے بڑے فصیح اللسان تھے، اتنے فصیح اللسان تھے کہ ایک ایک نشست میں فی البدی پوری نظم کہہ دیا کرتے تھے. اتنے فصیح اللسان تھے. قرآن کہہ رہا گونگے ہیں. دیکھنے میں آئے تو اتنی نظر تیز ہے، وہ کہتے ہیں تیز ہے کہ وہ اڑتی ہوئی چڑیا کے پر بھی گرنے. قرآن کہہ رہا اندھے ہیں. آنکھ والے ہیں، قرآن کہہ رہا اندھے. زبان والے ہیں، قرآن کہہ رہا گونگے. سننے والے، قرآن کہہ رہا بہرے ہیں. تو بہرا، گونگا، اندھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ کریم آقا کو سنتے تھے، سن کر مانتے نہیں تھے. کریم آقا کی بارگاہ میں آتے تھے لیکن زبان سے حضور کی تصدیق نہیں کرتے تھے، حضور کی تعریف نہیں کرتے تھے. دیکھتے تھے پر یہی دیکھتے تھے یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا جو میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر نہیں مانتا وہ آنکھوں والا ہو کر بھی اندھا ہے. جو میرے مصطفیٰ کی زیارت کر کے میرے مصطفیٰ کی تصدیق نہیں کرتا، میرے حبیب کی تعریف و توصیف نہیں کرتا، وہ زبان والا ہو کر بھی گونگا ہے. اس لیے کہ زبان تو دی ہی تمہیں اس لیے ہے کہ میرے محبوب کی تعریف کرو. آنکھیں تو اس لیے دی ہیں کہ جلوہ مصطفیٰ دیکھو. کان اس لیے دیے ہیں کہ اللہ کا کلام سنو، مصطفیٰ کا فرمان سنو، سن کر دل سے تسلیم کر لو.
ہمارے فیصل آباد کے شاعر ہیں، بڑی خوب بات کہہ گئے نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے. کس واسطے میں غیر نو دل وچ بٹھا لواں، کس واسطے میں غیر نو دل وچ بٹھا لواں. اے دل میرا اے احمد مختار واسطے، اے دل میرا اے احمد مختار واسطے. آگے چلیے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 89 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلہ سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے. یہودیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد ایمان لانے کی بجائے حضور کا انکار کرنا شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا تم وہی ہو نا جب میرا مصطفیٰ نہیں آیا تھا، جب میرے حبیب کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی تو تم کافروں سے جنگ کرتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ وہ جو نبی آخر الزمان آنے والا ہے اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمیں فتح عطا فرما، تو رب فتح عطا کر دیتا تھا. یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے، حضور کی باتیں، حضور کا وسیلہ پیش کرنے والا سلسلہ، حضور کے ذکر کی دھومیں حضور کے آنے سے پہلے مچی ہوئی تھی. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. ازل سے میرے نبی کی محفل. اللہ اکبر. آیت نمبر 104، یہی سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ بھی چل رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کو بات ارشاد فرماتے، یہ آیت آپ نے پہلے بھی مجھ سے سنی ہوئی ہے لیکن پہلے پارے کی اہم ترین آیت ہے، اس لیے ریپیٹ بھی کروں گا میں. اگر بھولی ہوئی ہے تو ریفریش ہو جائے، اور نہیں سنی تو سن کر یاد کر لیں. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کو بات ارشاد فرماتے، صحابہ کرام اگر سمجھ نہ پاتے تو عرض کرتے حضور اس کو دہرا دیں، دوبارہ ارشاد فرما دیں، تو حضور دوبارہ ارشاد فرما دیتے تاکہ غلاموں کو اچھے سے یاد ہو جائے نا. اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں اور مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے والے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ کہتے، عرض کرتے حضور دوبارہ بتا دیں. تو وہ دوبارہ بتانے کے لیے جو اپیل کرتے تھے نا، اس کے لیے وہ لفظ بولتے تھے راعنا یا رسول اللہ. اس کا مطلب ہوتا تھا اے اللہ کے رسول ہم پر رعایت فرمائیں، مہربانی فرمائیں. اب یہ راعنا لفظ تو ادب والا تھا، لیکن یہودیوں کی زبان میں اس کا ایک بے ادبی والا معنی بھی تھا. یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا، وہی معنی دل میں رکھ کر نہ ہم بھی جا کے ان کو راعنا کہیں گے. انہوں نے ابھی یہ مشورہ کیا تھا، اب اللہ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے. اللہ نے ایمان والوں کو بھی کہہ دیا، او ایمان والوں میرے مصطفیٰ کو راعنا نہیں کہنا. سنو آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو، راعنا نہیں کہنا، آئندہ تم نے راعنا نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ جب بھی کہنا ہے تو انظرنا کہنا ہے. انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نظر کرم فرمائیں. اسی سے وہ شعر کہا گیا ہے نا، اے اللہ کے رسول نظر کرم فرمائیں. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا. اے اللہ کے رسول میرے حال کی طرف نظر کیجئے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اے اللہ کے حبیب میری فریاد کی طرف توجہ کیجئے. یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا. اس سے آگے اب پہلے پارے کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں. یہ بھی آپ نے مجھ سے کچھ عرصہ پہلے سنی ہوگی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، اللہ کا حکم ہے بھئی کعبہ شریف کو بنائیں. کعبہ شریف کی عمارت بنائی. دیکھو اللہ کا نبی محنت کر رہا ہے، مزدوری جس کو ہم کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی مزدوری کر رہے ہیں، محنت مشقت فرما رہے ہیں اللہ کے گھر کے لیے. اور جناب اسماعیل علیہ السلام بھی محنت فرمائی، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا. اب جب تعمیر ہو گئی اب دعا مانگتے ہیں. اللہ کے حکم پر عمل ہو گیا نا، اب دعا مانگتے ہیں. پتہ تھا یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اب جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پتہ ہے نا اللہ نے شانوں والا نبی بھیجنا ہے. ابھی اس نے آنا ہے، جس پر ایمان لانے کا سب نبیوں سے وعدہ لیا گیا، ابھی اس نے آنا ہے. اب دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ وہ شانوں والا رسول ان میں یعنی میری اولاد میں بھیج دے. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا. اس لیے حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. اس دعا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی میری اولاد میں ان کو بھیج دے. فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بتایا کرتے تھے وہ شانوں والا رسول آنے والا ہے. وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ شانوں والا رسول آئے گا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے. حضور کا نام احمد بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، محمد بھی ہے. انشاءاللہ اس کی آگے جا کے وضاحت آئے گی. فرمایا میں عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا. ان میں سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. اللہ اکبر. وقت تنگی دامہ کا گلہ کر رہا ہے. دوسرے پارے میں آ جائیں. دوسرے پارے کی وہ آیت جو مجھ سے میرے احباب نے بارہا سنی اور یہ میری اتنی پسندیدہ آیت ہے کہ ہم نے یہاں پر یہی آیت لکھ کر لگانی ہے.
یہ جو آپ خالی جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہی آیت لکھی ہوئی ہوگی. آیت کیا ہے؟ پہلے اس کا شان نزول دیکھ لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، قلب اطہر میں یہ خیال آیا، یہ خواہش آئی کہ ہم جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر اجازت دے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں گے. بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ اگر اجازت دے تو ہم رخ کر کے ادھر نماز پڑھ لیا کریں. دوران نماز قلب اطہر میں یہ خواہش، یہ امنگ جاگی، خواہش بڑھی تو کریم آقا نے سر انور اٹھایا، چہرہ آسمان کی طرف کیا. حضور چہرہ ایک بار، دو بار، بار بار چہرہ انور آسمان کی طرف کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ یا اللہ اگر تو اجازت دے تو میں بھی اپنا رخ ادھر نہ کر لوں. یہ کہہ نہیں رہے، یہ دل میں خیال ہے، دل میں خواہش ہے. اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. کب؟ دوران نماز. ہم دوران نماز چہرہ ادھر ادھر اٹھائیں تو ہماری تو نماز فاسد ہو جائے. پر حبیب مکرم جان دو عالم کی شان کیا ہے؟ چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں. رب کو پیار آتا ہے، جبریل امی حاضر ہو جاتے ہیں، حالت نماز میں وحی نازل ہو جاتی ہے. ارشاد کیا ہوتا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء آپ بار بار آسمان کی طرف جب چہرہ انور کرتے ہیں نا تو ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں. ارے چہرہ مصطفیٰ وہ ہے. رب کہتا ہے حبیب میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں. اور حضور یہ چاہ رہے تھے کہ اجازت ہو جائے قبلہ شریف کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اسی وقت اجازت دے دی. لیکن اجازت دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لو. اجازت دیتے ہوئے یہ بھی نہیں کہا کہ مکہ کی طرف رخ کر لو. کیا کہا؟ سنی آگے کیا ارشاد ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آپ ابھی اپنا رخ اس قبلہ کی طرف کر لیں. کون سا قبلہ؟ مکے والا، ابراہیم علیہ السلام والا، وہ جس کے لیے آپ نے کہا تھا وہ والا نہیں. فرمایا ترضاہا، جس پر آپ راضی ہیں، جیسے آپ راضی ہیں. یہ ترضاہا کا جو روٹ ہے نا، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے را ضاد یا. عربی میں ضاد کہتے ہیں، اردو میں ہم ضاد کہتے ہیں. را ضاد یا، اسی سے ہم کہتے ہیں مرضی، اسی سے ہم کہتے ہیں راضی. ہم کہتے ہیں نا یار اب راضی ہو، اچھا جیسے تمہاری مرضی. اسی روٹ سے، اسی مادہ سے لفظ ہے ترضاہا. اے حبیب جس قبلے پر آپ راضی ہیں ادھر اپنا رخ کر لیجئے. کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا یہاں پر ایک اور آیت دیکھو. حضور کے غلاموں اپنے نصیب پر ناز کرو. اسی صفحہ پر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. جتنی امتیں آئی ہیں ان میں تم سب سے بہتر ہو. اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، وسطا، وسط کا معنی یہاں بہترین ہے. جتنی امتیں آئی ہیں تم سب سے بہترین ہو. کیوں؟ ہم نیک بہت ہیں، ہم گناہ نہیں کرتے. بھئی ہم تو نہیں زیادہ نیک، ہم تو بڑے گناہ کرتے ہیں. پھر ہمیں اچھا کیوں کہا؟ اس لیے میرے مصطفیٰ کے غلام جو ہوئے. اور پھر اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ
آیت نمبر 151 میں ارشاد فرماتا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح میں نے تم پر کرم کیا، تمہیں بہترین امت بنایا، اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا. اللہ جس کو عظیم کہہ رہا ہے وہ مصطفیٰ کتنا عظیم ہے. عظیم رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، تمہاری باطنی اصلاح کرتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی آیتوں کی تلاوت نہیں کرتے، نظر کرم کر کے باطن کو بھی صاف فرماتے، باطن بھی صاف کرتے ہیں. اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آگے آیت نمبر 186. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا اللہ کہاں ملے گا، اللہ کا پتہ پوچھا. اب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کرتی اور اپنا پتہ بتا دیا، ایڈریس بتا دیا. اللہ اکبر. سنیے انداز کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب سألک آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی پس بے شک میں، قریب. قریب کا مطلب وہی ہے جو ہم اردو میں کرتے ہیں. اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں نا تو پھر میں قریب ہوں. کیا مطلب؟ اللہ اسی کے قریب ہے جو رب کا پتہ مصطفیٰ سے پوچھتا ہے. اللہ اسی کو ملتا ہے جو رب کی تلاش میں دہلیز مصطفیٰ پر جاتا ہے. جو حضور سے نہیں پوچھتا نا، دامن مصطفیٰ چھوڑ کر رب کو تلاش کرتا ہے نا، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. بلکہ یوں سمجھ لو اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب جب میرے بندے میرا پتہ پوچھتے پوچھتے تیری بارگاہ تک آ گئے، پھر میں دور تھوڑا ہوں، تو پھر تو میں قریب ہوں. اللہ اکبر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تیسرے پارے کی پہلی آیت ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. رسولوں کے درجے برابر نہیں ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، کوئی وہ ہے ان میں سے جس سے اللہ نے کلام کیا. کلیم اللہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے براہ راست کلام کا شرف عطا فرمایا. وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور وہ بھی ہیں جس کو درجوں میں سب سے بلند کر دیا. درجوں میں سب سے بلند کر دیا. اب جس کو درجوں میں سب سے بلند کیا اس کا نام نہیں ہے یہاں پر. کس کو درجوں میں سب سے بلند کیا اس کا نام نہیں ہے. مفسرین کہتے ہیں نام اس لیے نہیں ہے کہ ایک نبی جس کا اللہ نے رتبہ سب نبیوں سے بلند کیا ہوا ہے، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی، جس کو درجوں میں سب سے بلند کیا، جب یہ بات ہو نا کہ ایک نبی کا رتبہ سب نبیوں سے بلند ہے تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ ہے وہ آمینہ کے لال کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے. آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے
بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے. اللہ اکبر. اسی سورہ آل عمران، اب سورہ آل عمران ہے آگے تیسرے پارے میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب میرا حبیب آ گیا ہے نا. پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، ان کا پیغام تھا، ان کا میسج چل رہا تھا. ان سے پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام تھے، سب برحق تھے، لیکن اب میرا مصطفیٰ آ گیا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں چلے گا، اب موسیٰ علیہ السلام کا سکہ نہیں چلے گا، اب تذکرے ان کے نہیں ہوں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، سب نبیوں کا ماننے والا، اللہ کا ماننے والا وہی ہوگا جو میرے مصطفیٰ کو مانے گا. جو میرے حبیب کو نہیں مانے گا وہ سب کا منکر ہوگا. سنی آیت کیا ارشاد ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. بس اب دین صرف اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں ہے. حق پر وہی ہوگا جو میرے مصطفیٰ کے در کا سائل ہوگا. باقی ساری حکومتیں ختم ہو گئی ہیں، اب قیامت تک جھنڈا لہرائے گا تو آمنہ کے لال کا لہرائے گا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے چلیے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ارشاد ہے. لوگ کہتے تھے نا ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیسے ہماری محبت قبول ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کون سی محبت اللہ کو پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے حبیب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي مجھ مصطفیٰ کی غلامی کرو، مصطفیٰ کی اتباع کرو، اطاعت کرو. اگر مصطفیٰ کی تم اتباع کرو گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. اللہ اکبر. اس سے آگے سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 81، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اے رسول یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا، سارے نبیوں سے کہاں عہد لیا؟ عالم ارواح میں سارے نبیوں سے پختہ عہد لیا. کیا؟ کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں
پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں. کون عظیم رسول؟ آمنہ کے لال. وہ عظیم رسول آ جائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا. علماء فرماتے ہیں یہ پہلا میلاد ہے جو سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے رب العالمین نے کیا ہے، اور سب نبیوں سے وعدہ لیا ہے میرا حبیب جب آئے تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے اور ان کی تائید بھی کرنی ہے. اب 30 پارے کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. آج کوئی اگر بائبل اٹھا کر کہے میں تو کتاب الہی میں سے حکمت کے موتی ڈھونڈنا چاہتا ہوں، میں انجیل پڑھنا چاہتا ہوں، تورات پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے قبول نہیں کیا جائے گا. تمہیں مصطفیٰ دے دیے ہیں نا، تمہارے پاس کریم آقا آ جو گئے ہیں. اللہ اکبر. حضور کی موجودگی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں انجیل کے اوراق تھے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جلال میں آگے فرمایا کہ اگر آج بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر آئیں تو تیرے نبی کی ہی اتباع کریں گے، وہ بھی محمد رسول عربی کا کلمہ پڑھیں گے. اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وہ کیسے مزے کا وقت ہوگا تمہارے لیے بھائی، وہ تمہارے لیے کتنی سعادت کی بات ہوگی. نماز کا ٹائم ہوگا، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور امام تم میں سے آگے کھڑا ہوگا، یعنی امام میرا امتی ہوگا، جناب عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے. یعنی اب کامیاب وہی ہے جو اطاعت رسول کر رہا ہے. جو حضور کی اطاعت نہیں کرتا، حضور کی اتباع نہیں کرتا، وہ ناکام ہے. میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں جو ہیں وہ دوبالا ہو رہی ہیں انشاءاللہ، اور اس بار 1500 سالہ جشن میلاد ہے. کریم آقا کی جلوہ گری کو 1500 سال ہونے والے ہیں، اور جوش و خروش دید نہیں ہے. عشاقان رسول کے دل کی کلیاں کھلی ہوئی ہیں، دلوں کے غنچے کھل چکے ہیں. پر یاد رہے اطاعت مصطفیٰ نہیں چھوڑنی، اس خوشی میں اطاعت مصطفیٰ نہیں چھوڑنی. ایک حدیث سنتے جائیں، بس اسی پر بات ختم کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں. پیغام بھیجا گیا کہ آپ نے صبح جہاد پر جانا ہے، صبح جہاد پر آپ نے جانا ہے. جہاد پر جانے کے لیے ان کو پیغام بھیجا گیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ صبح تو جمعہ ہے، اور اگر میں صبح فجر کے بعد، جیسے حکم ہے کہ فجر کے بعد جانا، فجر کے بعد میں اگر نکل جاؤں تو میں تو جمعہ کی جماعت سے محروم رہ جاؤں گا، رسول کریم علیہ السلام کے پیچھے تو نہیں جمعہ پڑھ سکوں گا. تو کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ قافلہ تو صبح ہی جائے گا، لیکن میں رک جاؤں گا، میری سواری بہت اچھی ہے، تو جب سرکار علیہ السلام جمعہ پڑھائیں گے تو میں حضور کے پیچھے جمعہ کی سعادت حاصل کروں گا. پھر جب حضور تشریف جمعہ پڑھا چکیں گے تو میں نکلوں گا اور سپیڈ تیز کروں گا اور سواری کو بھگاؤں گا اور قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا. جہاد میں بھی شرکت ہو جائے گی، قافلے کے ساتھ بھی مل جاؤں گا اور جمعہ بھی مل جائے گا. تو کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ میں دونوں جو برکتیں ہیں وہ لوٹ لوں گا. تو جمعہ کے وقت حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو کریم آقا نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ آپ نے تو جہاد پر جانا تھا، میں نے تو پیغام بھیجا تھا کہ فجر کے وقت قافلہ جا رہا ہے تو آپ بھی ساتھ جائیں. تو کہنے لگے حضور بس ابھی جانے لگا ہوں، میں نے تو یہ سوچا تھا جمعہ پڑھ کر پھر میں روانہ ہو جاؤں گا، تو ابھی میں جانے لگا ہوں اور ان کے ساتھ مل جاؤں گا. حضور نے پتہ کیا جواب ارشاد فرمایا؟ سنیں اطاعت مصطفیٰ کتنی اہم چیز ہے. کریم آقا نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ تو ساری دنیا کا سونا اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، تجھے وہ ثواب نہیں ملے گا جو صبح جانے والوں کو مل چکا ہے.
وہ سعادت نہیں ملے گی۔ صبح جانے والوں نے کیا کیا تھا؟ حضور کی طاعت کی تھی، حضور کا کہنا مانا تھا۔ کریم آقا کی فرما برداری میں ہی ساری عزتیں ہیں، ساری عظمتیں ہیں، ساری کامیابیاں ہیں، ساری برکتیں ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں، ایک کلام پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماہ نور کا ہلال جو ہے نا وہ اب خوب چمک رہا ہے، دکھ رہا ہے، اس کے متعلق کلام ہے۔ ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا، ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا، چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا، چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا۔ ایک کسوں سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں، جو دو عالم کے ہیں غم خوار وہی آئے ہیں، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا۔ جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، کر لو چراغ گھر جگمگاؤ، کر لو چراغ گھر جگمگاؤ، راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا، راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا۔ یارب نبیوں کے سالار آئے، یارب نبیوں کے سالار آئے، آئے دو عالم کے غمخوار آئے، آئے دو عالم کے غمخوار آئے، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا۔ شادی کے نغمے سناتے رہیں گے، آقا کے نغمے سناتے رہیں گے، جشن ولادت مناتے 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 رہیں گے۔ قیامت مرحبا، نجپال قیامت مرحبا، منتھار قیامت مرحبا، گلدار قیامت مرحبا، سرور قیامت مرحبا، رہبر قیامت مرحبا، رہبر قیامت مرحبا، جشن ولادت مناتے رہیں گے، جشن ولادت مناتے رہیں گے، وار دیں گے ان پہ جان و مال مرحبا، وار دیں گے ان پہ جان و مال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا۔ جود و سخاوت ہے عادت تمہاری، آقا جود و سخاوت ہے عادت تمہاری، پھیلائے
مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو دل کی لگی اب تو آقا بجھا دو دل کی لگی اب تو آقا بجھا دو دکھلا دو اپنا اب جمال مرحبا دکھلا دو اپنا اب جمال مرحبا یا رسول اللہ